انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اٹینٹیو رہے کہ یہ جو مال ہے یہ دلوں کے اندر نہ آ جائے. جب مال دلوں کے اندر آ جاتا ہے تو بندہ جو ہے اس پیسے کی خاطر کوئی باؤنڈری جو ہے اس کو نہیں دیکھتا اور اپنی باؤنڈری سے نا باہر نکل آتا ہے اور بندہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے. الرجال قوامون علی النساء کہ جو مرد ہیں وہ قوام ہیں عورتوں کے اوپر. قوام کا اصل جو مطلب ہے وہ کیئر ٹیکر ہے. that men are the caretakers of women. کیوں ہیں caretakers؟ اس کی ریزن سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اس لیے کیونکہ یہ جو مرد ہیں، یہ جو قوام ہے، یہ مال خرچ کرتا ہے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ پرائمریلی پیسہ کمانا وہ مردوں کا کام ہے، خواتین کا کام نہیں ہے. خواتین کا کام یہ ہے اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدی، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو مال عطا فرماتے ہیں، اپنے فضل سے نوازتے ہیں، تو وہ پسند کرتے ہیں وہ مال، وہ فضل اس بندے کے اوپر جو ہے ظاہر ہو. بندے کو سٹنجی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بندہ بخل کرتا رہے، وہ سٹنجینس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کے اوپر اس کی مینیفیسٹیشن ہو. اور دنیا تو ختم ہونی ہی ہے، تو پڑھنے کا کیا فائدہ یا دنیا کمانے کا کیا فائدہ؟ ایونچولی وی آل ہیو ٹو ڈائی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آج اپنی بات شروع کرتے ہیں ایک کوشچن کے ساتھ. That question is, can a Muslim be righteous and rich at the same time? کیا ایک مسلمان ایک ہی وقت میں پریکٹسنگ بھی ہو، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ دنیا پرسو کر سکتا ہے؟ کیا یہ اچھا گھر بنا سکتا ہے؟ کین دس پرسن ڈرائیو اے لگژری کار؟ یا جو بھی مٹیریلسٹک پوزیشنز ہیں کیا یہ ان کو پرسو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وین آئی واز کمنگ ٹو دین، جب میں دین کی طرف آ رہا تھا تو یہ سوال مجھے بڑا تنگ کرتا تھا کہ شاید دین میں آنے کے بعد میں دنیا کو پرسو نہیں کر سکتا، اور دنیا تو ختم ہونی ہی ہے، تو پڑھنے کا کیا فائدہ یا دنیا کمانے کا کیا فائدہ؟ ایونچولی وی آل ہیو ٹو ڈائی. سو دی آنسر ٹو دس کوشچن از یس، اے مسلم کین بی رائچس. ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا بھی کما سکتا ہے، وہ امیر بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ ڈیفرنٹ جو ہے صحابہ نے اس کو نریٹ کیا ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ کیا ہے؟ المنفقہ، جو دینے والا ہے، جو لوگوں کو عطا کرتا ہے. اور نیچے والا ہاتھ کون سا ہے؟ السائلہ، جو مانگنے والا ہاتھ ہے. دس پرسن از اے نیڈی پرسن، یہ نہ لوگوں کے پاس جا کے ان سے چیزیں مانگتا ہے، مال جو ہے مانگتا ہے. اینڈ دی حدیث کنٹینیوز وَابْدَؤُوا بِمَنْ تَعُولُ. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لوگ شاید کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے when we have to give charity، جب ہم نے مال خرچ کرنا ہے تو ہائرارکی کیا ہے؟ ہم نے کس کو پہلے دینا ہے اور کس کو بعد میں دینا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا وَابْدَؤُوا بِمَنْ تَعُولُ، تم نے ان لوگوں سے شروع کرنا ہے جو تمہارے ڈیپینڈنٹس ہیں. پیپل ہو آر ڈیپینڈنگ آن یو، یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دوز پیپل. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دراصل راوی ہیں اس حدیث کے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہو آر مائی ڈیپینڈنٹس، میرے ڈیپینڈنٹس کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علیہ السلام یور وائف اینڈ یور چلڈرن، کہ تم نے اپنی بیوی کے اوپر مال خرچ کرنا ہے اور اپنے بچوں پہ مال خرچ کرنا ہے. تو جب آپ ہائرارکی کی بات کرتے ہیں دیز پیپل ول ٹیک پریسیڈنس، یہ جو ہے سب سے پہلے آئیں گے، آپ نے ان کے اوپر مال خرچ کرنا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ حدیث کو ہم مزید ان پیک کریں، اس حدیث سے ہمیں مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس از مچ مور پریفریبل. یہ پسندیدہ بات ہے کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، بجائے اس سے کہ آپ نہ ڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نیچے والا ہے.
اینڈ دین اسی حدیث میں بعد میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وخیر الصدقہ عن ظہر غنی، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دینے کے بعد تم مالدار رہو، میننگ یو ہیو ٹو گیو فرام یور سیونگس. یعنی اس حدیث میں ریکمنڈیشن ہی دی جا رہی ہے کہ تمہیں اتنا فائنینشیل سٹیبل ہونا چاہیے اور تمہارے پاس اتنی سیونگز ہونی چاہیے کہ ان سیونگز میں سے تم لوگوں پر مال خرچ کر رہے ہو. تو لوگوں پہ مال آپ تب ہی خرچ کر سکیں گے جب آپ نے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا ہو. And then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اپنی عزت کی حفاظت کرے گا. اور ظاہری سی بات ہے جو بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی عزت بچاتا ہے. اس کا ایک ڈیمینر ہے، اور یہ جو ہے لوگوں سے مانگنے کی بجائے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو شخص ایسے کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی، جو اس کو چاہیے ہوگا، جس چیز کی اس کو محتاجی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ چیزیں عطا کر دیں گے اور اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو شخص لوگوں سے غنی ہو جائے گا، میننگ بے نیاز ہو جائے گا، اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی، میننگ دس پرسن ول ناٹ بی سینگ دی پاکٹس آف ادر پیپل. یہ لوگوں کے بینک بیلنس کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہوگی، یہ نہیں دیکھے گا کہ دیکھو اس کے پاس تو کتنا بڑا گھر ہے، یا کتنی زیادہ گاڑیاں ہیں، یا اس کے پاس لیٹسٹ موبائل فون ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، یہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا، یہ لوگوں کے حوالے سے بے نیاز ہو جائے گا. بیکاز ہی نوز دیٹ اٹس اللہ ہو کین پرووائڈ. یہ الغنی سے جو ہے اپنا کنیکشن سٹرونگ بنائے گا اور الغنی سے مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی بے نیازی کی وجہ سے اس کو جو ہے عطا بھی کریں گے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ریکمنڈیشن دی ہے، اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. یعنی اٹس کامن سینس. جو شخص بار بار لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو لوگ شاید زبان پر کچھ ایسی ویسی بات نہ کہیں اس شخص کے بارے میں، لیکن انٹرنلی وہ شاید یہ سمجھ بیٹھیں کہ دیکھو یہ بندہ نا بار بار مانگتا رہتا ہے. تو محبت کی بجائے بندہ تھوڑا سا نا ڈسٹنٹ فیل کرتا ہے اور جو ہے اس بندے سے دور رہنا پسند کرتا ہے. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص بس ابھی جانے والا تھا اس دنیا سے، ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، بہت بیمار تھا. تو وہ کہتا کیا ہے اپنے غلام سے کہ میں تجھے نا آزاد کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی تک جب یہ بات پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ کیا تیرے بال بچے ہیں، ڈو یو ہیو چلڈرن اینڈ یور وائف اینڈ ادر فیملی ممبرز. تو وہ کہتا ہے جی میرے تو فیملی ممبرز بھی ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا مت کرو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو غلام ہے اس کی ویلیو لگاؤ کہ مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے. تو اس غلام کو 800 درہم میں جو ہے بیچا گیا. جب پیسے آتے ہیں جو ہے اس شخص کے پاس، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ میں پیرافریز کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ڈیپینڈنٹس کو، میننگ یور چلڈرن، اور انہوں نے نا اشارہ کیا رائٹ لیفٹ اپنے ہاتھ کر کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچے اس کے آس پاس بیٹھے ہوں گے. تو فرمایا کہ جو تمہارے ڈیپینڈنٹس ہیں، جو تمہارے بچے ہیں، تم نے ان کا خیال کرنا ہے. تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤ اس حال میں کہ تمہارے بچے جو ہے محتاج ہو. سو یو ہیو ٹو پرائیورٹائز اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور چلڈرن. جو تمہارے جو ہے ڈپینڈنٹس ہیں ان کا تم نے خیال کرنا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اس آیت کا جو کرکس ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے چھوٹے بچے ہوں یا ایسے فیملی ممبرز ہوں جو ساری زندگی اس کے جو ہے اس کے ڈیپینڈنٹس رہے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتے رہے ہیں، تو اس شخص کو واقعی خوف ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ کیسے کھانا کھائیں گے، وہ کیسے اپنا خیال رکھیں گے. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیر از اے لیجیٹیمیٹ فیئر that once the person leaves this dunya,
ہی تھنکس کہ میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نا ایسے شخص کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وارن کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. اس کو چاہیے کہ وہ پراپر پلاننگ کرے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ اگر وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کے پاس اتنا مال و متاع ہو کہ اس کے جانے کے بعد جو ہے اس کے بچے جو ہے وہ سروائیو کر سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اچھا، ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں، اللہ تعالیٰ خیال رکھیں گے، وچ از ٹرو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں، اللہ تعالیٰ خیال رکھنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ السلام ہے، المؤمن ہے، اللہ تعالیٰ امن دینے والے ہیں. لیکن کچھ کام ہمارے بھی ہیں کرنے والے. وی ایز مین وی ہیو ٹو ورک ہارڈ، ہم نے جو ہے اسٹرگل کرنی ہے. جب ہم اپنی طرف سے پوری ایفرٹ ڈال لیں گے اور ہم نے جو ہے جو بھی اسباب ہیں ہم نے ان کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر لیا ہے، اپنی محنت کرنے کے بعد ہم نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں جو ہے رزق مل جائے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو بہرحال ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا ہے ہر حال میں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دی ایلڈرز آف دی ہاؤس، میننگ فادرز، ہسبینڈز یا ایلڈر بردرز، دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر سبارڈینیٹس. ایک آیت ہے وہ میرے ذہن میں آئی سورہ النساء کی، الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ قوام ہیں عورتوں کے اوپر. اور اس کو جو ہے بہت زیادہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار اس کو مس ٹرانسلیٹ بھی کیا جاتا ہے. قوام کا اصل جو مطلب ہے وہ کیئر ٹیکر ہے، دیٹ مین آر دی کیئر ٹیکرز آف وومن. اچھا، کیوں ہیں کیئر ٹیکرز؟ اور اگر ہمیں لیٹس سے یہ بتا بھی دیے جائے کہ اس کا مطلب لیڈرز ہیں جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خیال رکھتے ہیں اپنے گھر کا، اس کی ریزن سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اس لیے کیونکہ یہ جو مرد ہیں، یہ جو قوام ہے، یہ مال خرچ کرتا ہے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ پرائمریلی پیسہ کمانا وہ مردوں کا کام ہے، خواتین کا کام نہیں ہے. خواتین کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر کو ایسا بنائیں جو کہ زندہ گھر ہو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ عنہ. فتح مکہ کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کو ایسا لگا کہ بس اب وہ تھوڑی دیر میں اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو وہ رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری فیملی بہت چھوٹی ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2/3 اپنی ویلتھ کا، اپنے مال کا میں صدقے میں دے دوں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو. تو پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ویلتھ کا، اپنے مال کا آدھا دے سکتا ہوں اللہ کی راہ میں؟ تو اللہ کے نبی نے دوبارہ منع کیا، نہیں تم ایسا بھی نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا الثلث، کہ کیا میں 1/3 دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا سعد الثلث والثلث کثیر. اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے انکریج نہیں کیا کہ اے سعد 1/3 از ٹو مچ، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو 1/3 کر لو، لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو غنی کر کے جاؤ، میننگ کہ ان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنا خیال کر سکیں، بجائے اس کے کہ تمہارے جانے کے بعد وہ لوگوں کے پاس جا کر اپنا ہاتھ پھیلائیں اور لوگوں سے مانگتے پھریں. اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں نا یہ مسکنسیپشن بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز پور، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے نبی الحمدللہ ہی واز ویری رچ، لیکن انہوں نے ایسا لائف سٹائل چوز کیا جو کہ زہد سے زیادہ جو ہے قریب تھا. ہی واز ascetic، ہمارے نبی جو ہے انہوں نے زہد کو زیادہ پسند کیا. اینڈ آن دا کانٹرری ہمیں 2 دعائیں ایسی ملتی ہیں جو کہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں. نمبر 1، اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اے اللہ
میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور فقر سے، غربت سے۔ اب دیکھیں جو غربت ہے نا وہ بندے کو نا کچھ ایسے کام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے جس سے اس کا آنر، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور وہ ڈیسپریٹ سچویشن میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، شاید وہ ایسے کام کر لے جو کہ بہت برے کام ہے، جو کہ پرمیسیبل نہیں ہے، جو کہ حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور غربت سے، کیونکہ کبھی کبھار یہ جو غربت ہے نا بندے کو ناشکری کی طرف لے کے جاتی ہے، بندے کی زبان پہ نا شکوے شکایت آ جاتے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ میں اچھے کام کر بھی رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے پروٹیکشن سیکھ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ جو دعا ہے یہ بھی اپنی جو ہے بکٹ لسٹ میں آپ ایڈ کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کفر سے، غربت سے اور قبر کے عذاب سے۔ اور ایک اور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ دعائیں ہیں ہمارے نبی نے کبھی بھی وہ دعائیں کرنا نہیں چھوڑی، اور وہ دعا جو ہے کون سی ہے ان میں سے ایک دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، یعنی دعا جو ہے کنٹینیو بھی ہوتی ہے، میں ریسائٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا and I'll try to translate the same. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اب اس میں جو ہماری بات سے ریلیٹڈ جو دعا ہے وہ انشاءاللہ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من الہم والحزن۔ کبھی کبھار نا بندہ بہت زیادہ سٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ فکر میں لگ جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا اوور تھنکنگ، کہ کل کیا ہوگا، کل میرا رزق کہاں سے آئے گا، مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے، کہیں میری جاب نہ چلی جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں زیادہ فکر کرنے سے، زیادہ سوچنے سے، والحزن اور غم کرنے سے، پریشانی سے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا والعجز والکسل، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں نیک کام کرنا تو چاہوں لیکن میرے پاس کیپیسٹی نہ ہو۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو گفٹس دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے ٹیچرز کو، اپنے مشائخ کو وہ جو ہے گفٹ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کو فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عاجز آ چکے ہوتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو سفیشینٹ فنڈز، دے ڈونٹ ہیو سفیشینٹ منی۔ تو جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے پناہ مانگی والعجز والکسل، اور میں جو ہے لیزینس سے، پروکیسٹینیشن سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی انشاءاللہ جہاں پہ آپ دوسری دعائیں مانگتے ہیں تو اس دعا کو بھی ان دعاؤں کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ دعا میں شیئر کرتا ہوں، یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ دعا پہلے نہ سنی ہو and you will be surprised to hear this دعا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور مدینہ میں یہ خزرج قبیلے کے سردار ہیں۔ ان کی نا ایک بہت پیاری دعا ہے جو کہ سنن نسائی میں جو ہے یہ دعا نقل کی گئی ہے، اور اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا ہے البانی رحمہ اللہ نے۔ سعد بن عبادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہب لی حمدا وہب لی مجدا لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال اللہم لا یصلحنی القلیل ولا اصلح علی، جس کی رف ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ لوگ میری تعریف بیان کریں، اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ لوگ مجھے آنر کریں، کہ لوگ میری عزت کریں۔ اے اللہ لوگ عزت نہیں کرتے، تعریف نہیں کرتے، یہاں تک کہ بندہ کچھ حرکت نہ کرے، ایکٹیو نہ ہو، اور اے اللہ بندہ ایکٹیو کیسے ہو سکتا ہے جب تک اس کے پاس مال نہیں ہوگا۔ اللہم لا یصلحنی القلیل، اے اللہ لٹل کانٹ سفائس می، اے اللہ تھوڑے سے میرا کام نہیں بنتا، مجھے آپ زیادہ عطا کریں اپنی شان کے مطابق، ولا اصلح علی، اور اے اللہ
چھوٹے سے ان اینی وے میرا جو ہے کام نہیں بنے گا. تو یہ ایک بہت ہی زبردست اور بڑی یونیک دعا ہے سعد بن عبادہ کی, اور اس طرح کی دعا کسی اور صحابی سے ہمیں نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرز اولڈ تھے, وہ 53 سال کے تھے جب وہ مدینہ آتے ہیں, اور تقریباً 10 سال مدینہ میں رہے. اور اگر ہم جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ یہ مان لیں کہ ایک سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں, اور اگر ہمارے نبی 10 سال رہے مدینہ میں تو اٹ وڈ میک 3650 ڈیز, یعنی 3650 دن رہے. سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ, جتنے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم which is around 3650 days دن رہے مدینہ میں, سعد بن عبادہ نے ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا. کبھی ان کو شال دے رہے ہیں, کبھی ان کو جو ہے لحم دے رہے ہیں, ان کو گوشت دے رہے ہیں, ہر دن انہوں نے گفٹ دیا. اور سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے من کان یرید الشحم واللحم فلیأتی سعدا, کہ مدینہ میں اگر کوئی سوال کرنے والا آتا, کوئی فقیر آتا اور کہتا کہ مجھے کھانا کھلاؤ, مجھے کپڑے دو, اور وہ کہتا کہ جی مجھے جو ہے گوشت چاہیے کھانے کے لیے, تو لوگ اس شخص سے کہتے کہ جاؤ سعد کے پاس رضی اللہ عنہ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایز اے مسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے مال سے نوازیں. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا کر دیں, the most important thing to be noted is کہ آپ نے وہ مال خرچ کیسے کرنا ہے. اور سعد بن عبادہ کی جو اگزامپل ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جب نیک لوگوں کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کا خیال بھی کرتے ہیں. اور جب ہم باقی عشرہ مبشرہ صحابہ کی بات کرتے ہیں, ان میں سے زیادہ تر صحابہ وہ الحمدللہ مالدار تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک مرچنٹ تھے, وہ کپڑے کا بزنس کیا کرتے تھے. عمر بن خطاب وہ بھی جو ہے بزنس کیا کرتے تھے, ہی واز رچ. عثمان بن عفان ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں. علی بن ابی طالب ان کے بارے میں آتا ہے کہ انیشلی ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا, وہ فائنینشلی سٹیبل نہیں تھے. تو ہمیں جو ہے ایک واقعہ ملتا ہے جب علی بن ابی طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے حالات کچھ مناسب نہیں ہیں, آئی ایم فائنینشلی انسٹیبل. تو ہمارے نبی نے ان کو ایک درہم دیا اور ان کو گائیڈ کیا کہ علی مارکیٹ پلیس میں جاؤ, کھجوریں خریدو, اور ایسے یعنی پرٹیکولر جگہ پہ جا کے کھجوریں خریدنا اور پھر اس کو جو ہے نا بیچ کے آنا ہے, اور جو تمہیں پروفٹ ہوگا تم نے وہ سب میرے پاس لے کے آنا ہے. تو علی بن ابی طالب نے یہی کیا, کھجوریں خریدیں اور پھر جو ہے جو بھی پروفٹ ہوا وہ رسول اللہ کے پاس لے کے آئے. تو ہمارے نبی نے دوبارہ ان کو گائیڈ کیا کہ اچھا یہ جو پروفٹ ہے اس کو سائڈ پہ کر دو, اور باقی ایک پرٹیکولر اماؤنٹ دی کہ دوبارہ اس سے جو ہے دوسری کوئی چیز خریدو اور اس سے جو ہے تم ٹریڈ کرو. So that's how رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he trained علی بن ابی طالب to do business, to become financially stable. تو یہاں سے ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ امت مسلمہ میں وہ لوگ جو کہ الحمدللہ فائنینشلی سٹیبل ہیں, ان کے پاس مال ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمانوں کا خیال کریں, ان کو اسٹریٹجیز بتائیں, ان کو طریقے بتائیں کہ کیسے وہ مال جو ہے کما سکتے ہیں. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نالج گین کریں, چاہے بکس کے تھرو ہے, چاہے جو ہے یوٹیوب لیکچرز کے تھرو ہے, کیونکہ الحمدللہ ود دی ایڈوینٹ آف یوٹیوب اب بہت ساری چیزیں آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے آن لائن مل جاتی ہیں, جس میں بہت سارے انٹرپرنورز اور باقی جو بزنس مین ہیں وہ آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتے ہیں کہ کیسے آپ آسانی سے اسمارٹ طریقے سے جو ہے پیسہ کما سکتے ہیں. اور جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں عبد الرحمن بن عوف کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور باقی بھی صحابہ ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارننگ منی از ناٹ سم تھنگ وچ از ٹو بی فراؤنڈ اپون, کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ پیسہ کماتا ہے ہم اس کو جو ہے بری نگاہ سے دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وارن بھی کیا ہے, خبردار بھی کیا ہے, المال والبنون فتنہ, کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. اور فتنہ پر سے برا لفظ نہیں ہے, فتنہ کا مطلب ہے ٹیسٹ, کہ یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہے, تمہارے لیے آزمائش ہے. تو جب ہم مال کمانے کی بات کرتے ہیں,
اگر کوئی بندہ مال کماتا ہے اور مال کمانے کے بعد وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مال کی کوشش میں وہ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان سے قطع تعلقی جو ہے کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اور ہمارے ہاں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب وراثت کے معاملات آتے ہیں اور بھی جب کسی بھی چیز میں پیسہ انوالو ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ لڑائی پہ اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے نا بہت زیادہ دوریاں ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اٹینٹیو رہے کہ یہ جو مال ہے یہ دلوں کے اندر نہ آ جائے، کیونکہ جب مال دلوں کے اندر آ جاتا ہے تو بندہ جو ہے اس پیسے کی خاطر کوئی باؤنڈری جو ہے اس کو نہیں دیکھتا اور اپنی باؤنڈری سے نا باہر نکل آتا ہے اور جو ہے وہ بندہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک اوکیزن میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتے. تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو پسند کرتے ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، ہمارے شوز اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق حسین ہے، جمیل ہیں، اور وہ جمال کو، بیوٹی کو پسند کرتے ہیں. تو بندہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھی گاڑی چلا سکتا ہے، وہ اچھے شوز پہن سکتا ہے. اصل میں جو ایروگنس ہے وہ کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، کہ بندے کے سامنے حق آ جائے، دین کی بات آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اور وہ جو ہے ڈینائی کرے اور اس کو فالو نہ کرے. سو دس از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل. اور ایک اور شخص آیا رسول اللہ کے پاس، اور اس کی جو حالت تھی وہ بڑی خستہ تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور یعنی ہی واز ناٹ ویل ڈریسڈ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ تم یعنی غریب ہو، فقیر ہو، کیا ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میرے پاس تو فارم ہاؤس ہے، میرے پاس تو یعنی بھیڑ بکریاں ہیں، میں مالدار ہوں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. تو اللہ کے نبی نے اس کو انسٹرکشن دی، فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو مال عطا فرماتے ہیں، اپنے فضل سے نوازتے ہیں، تو وہ پسند کرتے ہیں وہ مال، وہ فضل اس بندے کے اوپر جو ہے ظاہر ہو. میننگ اف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز بلیسڈ یو ود ویلتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، تو اس کی مینیفیسٹیشن آپ کے اوپر ہونی بھی چاہیے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کو سٹنجی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بندہ بخل کرتا رہے، وہ سٹنجینس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کے اوپر اس کی مینیفیسٹیشن ہو. جسٹ ریپنگ دس تھنگ اپ، کہ وہ مسلمان یا وہ گروپ مسلمانوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ آن این انڈیویجول لیول وہ اپنا بھی خیال کریں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں، ان کو پرائیورٹی دیں. اور جب ہم امت کی بات کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو امت کے لیے خرچ کریں. اور یہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے، دی ورلڈ وی لیو ان، بہت ضرورت ہے کہ مسلمان اپنا سر جوڑ کے دے شوڈ ڈو لابنگ ان پازیٹیو مینر، تاکہ خیر کا کام ہو دنیا میں، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور جب بندے کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ جب رائٹ ڈائریکشن پہ یوز کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی آواز جو کہ انفلوئنشل ہیں اس جگہ تک پہنچ سکتی ہے جہاں پہ اس کے علاوہ شاید ممکن نہ ہو کہ ان کی آواز پہنچ سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو بہتر فرمائے، اور جو بھی نوجوان یا جو بھی شخص جو اسٹرگل کر رہا ہے مال کمانے کے لیے، اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا.